دو طرح کے لوگ اپنے بچوں کو انجینئر نہیں بنانا چاہتے، ایک وہ جو انجینئر بننے میں ناکام ہو جاتے ہیں اور دوسرے وہ جو کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ناکام لوگ تو خیر اپنا 5 مرلے کا مکان خود ڈیزائن کر کے شوق پورا کر لیتے ہیں، لیکن جو اصلی انجینئر ہوتے ہیں ان کی روح کے اصالِ عذاب کے لیے دنیا والوں نے ان کے شعبوں کے عجیب و غریب نام رکھ چھوڑے۔ الیکٹریکل انجینئر جتنے مرضی سینئر اور ایکسپرٹ ہو جائیں وابڈا والے ہی کہلاتے ہیں۔ میکینیکل انجینئر ذرا مشکل نام ہے، لہٰذا لوگ مکینک کہہ کر ہی کام چلا لیتے ہیں۔ میرے ایک عزیز دوست نے جب فخریہ طور پر خاندان میں بتایا کہ اب وہ کیمیکل انجینئر ہیں تو ان کی پھپھو نے خوشی سے سوال کیا، بیٹا ٹائلٹ کی صفائی کے لیے سب سے اچھا کیمیکل کون سا ہے؟ انوائرمنٹل انجینئرز کے نام میں انوائر عموماً سائلنٹ ہی سمجھا جاتا ہے۔ تاہم پورا نام بھی کسی کو یاد ہو جائے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ کام کیا کرتا ہوگا۔ عوامی سروے کے مطابق یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کچرے پر ریسرچ کرتے ہیں اور غالباً موقع پر ہی کرتے ہیں۔ مائننگ انجینئرز کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ سردیوں میں چھت پر باربیکیو کے بہت کام آتے ہیں۔ پیٹرولیم انجینئر کا نام سنتے ہی ذہن میں پیٹرول پمپ والے کا خیال آتا ہے۔ ٹرانسپورٹیشن انجینئر بھی اڈا مینیجر ہی سمجھا جاتا ہے۔ آرکیٹیکٹ انجینئر کے بارے میں ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ نقشے بنانے والا ہوتا ہے۔ ایروناٹیکل انجینئرز غالباً جہاز کے الیکٹریشین ہوتے ہیں۔ رہ گئے سافٹ ویئر انجینئر، یہ سب سے اچھے رہتے ہیں کیونکہ بہت کم لوگ ان کے بارے میں جانتے ہیں، خود یہ بھی اپنے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ اگر آپ انجینئرنگ کالج میں پڑھ رہے ہیں تو یاد رہے آپ چاہے 25 گھنٹے پڑھائی کرتے رہیں، کسی صورت بھی لڑکیوں سے زیادہ نمبر نہیں لے سکتے۔ میں نے 6 منٹ طویل تحقیق کی اور پھر یہی سوال ایک پروفیسر صاحب سے پوچھا کہ لڑکے لڑکیوں سے زیادہ نمبر کیوں نہیں لیتے؟ انہوں نے بتایا لڑکیاں اس لیے بھی انجینئرنگ میں زیادہ اچھے نمبر لیتی ہیں کیونکہ وہ انجینئر بننا چاہتی ہیں۔ سبحان اللہ، گویا لڑکے ڈانسر بننے آتے ہیں۔ انجینئرنگ کی کلاس میں ایک قابل ترین لڑکا کلاس کا CR بھی ہوتا ہے جو اصل میں VCR ہوتا ہے۔ جس کا دل چاہتا ہے اس پر اپنی فلم چلا لیتا ہے۔ پوری کلاس CR کی بہت عزت کرتی ہے۔ آپ کو اکثر انجینئرنگ کالج میں جا بجا یہ آواز سننے کو ملی ہوگی، اوے CR ذرا ایک پلیٹ گرم سموسیاں دیتے لے آئیں۔ انجینئرنگ کالج میں 2 عمارتوں کی مثالیں لازمی دی جاتی ہیں، برج الخلیفہ اور ایفل ٹاور۔ گویا اچھرا شاپنگ سینٹر کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ تھیٹاز پروفیسر انگریزی میں لیکچر کو ترجیح دیتے ہیں۔ اردو کے متعلق ان کا خیال ہے کہ طلبہ کا مورال ڈاؤن کرتی ہے، البتہ کئی دفعہ پنجابی کو انگریزی کا متبادل قرار دیتے ہیں۔ میرے ایک دوست اردو میں انجینئرنگ پڑھانے پر زور دیا کرتے تھے، تاہم اب وہ توبہ کر چکے ہیں۔ ہوا یوں کہ انہوں نے اردو کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا اردو ترجمہ کر کے والدین کو میسج کیا کہ میں نے جامعہ معمار و تکنیکات میں ملازمت کر لی ہے۔ فوراً ہی والد صاحب کا غصے بھرا میسج آیا، پتر کی فائدہ ہویا تینوں انجینئر بنان دا جے اس کام چ پینا۔ پاکستان انجینئرنگ کونسل ابتدائی 5 سالوں کے لیے کامیاب انجینئرز کو رجسٹرڈ کرتا ہے اور اس کے بعد رجسٹرڈ انجینئر پروفیشنل بن جاتا ہے، پھر ساری زندگی پرکار اور ڈی کے سہارے گزارتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انجینئرز کا کام ڈاکٹر سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ صرف ان کا کام سامنے آتا ہے، وہ خود نہیں، لہٰذا کبھی ہمیں ان کی پہچان نہیں ہو پاتی۔ ڈاکٹر تو ہمارے بازو میں سوئیاں کھبو رہا ہوتا ہے، وہ ہمیں کیسے پوچھے؟ جو دوست انجینئر ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ کالج میں زیر تعمیر انجینئرز کی پسندیدہ غذا ڈیزل پراٹھا ہوتی ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں، سستا ملتا ہے اور 24 گھنٹے نکال جاتا ہے۔ انجینئرنگ کالج کے فائنل امتحانات میں حاضری کے 10 نمبر ہوتے ہیں اور جس کے یہ نمبر 75% سے کم ہو اسے اپنا سبجیکٹ گرمیوں کی کلاسز میں ریپیٹ کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے زیادہ تر اسٹوڈنٹس کلاس مس نہیں کرتے، خواہ شدید نیند ہی کیوں نہ آ رہی ہو۔ آپ نے اکثر ایسی کلاسز میں لڑکوں کو کالی اینک لگا کر انتہائی انہماک سے لیکچر سنتے دیکھا۔ انجینئرز کا سب سے بڑا دکھ یہ ہوتا ہے کہ فائنل پیپرز میں مڈ ٹرم کا سلیبس بھی شامل ہوتا ہے، یعنی پچھلا پڑھا ہوا بھی یاد رکھنا پڑتا ہے۔ اس ظلم کے خلاف بھی
ट्विटर ट्रेंड चलना चाहिए। पाकिस्तान में इंजीनियर बनने वालों की बड़ी तादाद बैरून मुल्क मुलाजमत को तरजीह देती है, क्योंकि आम ख्याल है कि यहाँ सिफारिश और रिश्वत के बगैर काम नहीं होता। मेरा ख्याल है ये गलत है। मेरा एक दोस्त इंजीनियर ना होने के बावजूद एक कंपनी में मोबाइल इंजीनियर की जॉब कर रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रैक्टिकल की बड़ी अहमियत है। मस्तूरात अमूमन थ्योरी पसंद करती हैं, जबकि हजरात प्रैक्टिकल पर जोर देते हैं। प्रैक्टिकल के लिए हर इंजीनियरिंग कॉलेज में एक लैब होती है, जहां हर स्टूडेंट की कोशिश होती है कि एक अदद सेल्फी ज़रूर बनाई जाए। जाहिर बात है, खुद को इंजीनियर साबित करने का इससे अच्छा मौका और कोई हो नहीं सकता। मेरे कई दोस्त इंजीनियर हैं और बड़ी कामयाबी से टैक्सियां चला रहे हैं। जो लड़के लड़कियां ताज़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिल हुए हैं, उनसे कहना है कि इंजीनियर बनना कोई मामूली बात नहीं होती। खूब दिल लगाकर पढ़ें, मेहनत करें, इंजीनियर बने और डिग्री देकर परचून की दुकान खोलें। इससे शानदार बिजनेस और कोई नहीं।